بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. المکہ سی ڈی سینٹر اینڈ کیسٹ ہاؤس. ہمارے ہاں حضرت مولانا قاری عبدالرشید توحیدی کے تمام خطبہ جمعۃ المبارک اور ان کے اشعار کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں. اس کے علاوہ جیت علماء کرام حضرت مولانا ابتسام الہی ظہیر، حضرت مولانا عبداللہ نصاب، حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی، حضرت مولانا حنیف ربانی، حضرت مولانا یوسف پسروری، حضرت مولانا رانا شمشاد سلفی اور تمام جیت علماء کرام کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں. ہمارا ایڈریس مبشر جنرل سٹور، چوک بیگم کوٹ، شادرہ، لاہور. فون 0300808163. السلام علیکم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوان شاہینوں، نہایت ادب و احترام دے لائق میرے واجب الاحترام اسلامی روحانی ماں بہنوں، معززات بیٹیوں، خالصتاً تبلیغی اصلاحی پروگرام دے حوالے دے نال اسی سارے ساتھی اللہ دے گھر وچ کٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے دعائے یا الہ العالمین جویں اسی اج سارے ساتھی تیرے گھر وچ کٹھے ہیں، اللہ کل قیامت دے دن اپنے سونے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوض کوثر تے اسانوں ایویں کٹھیاں فرما. اج دا اے ذی شان پروقار پروگرام مدرسے دے اندر طلباء دے قرآن پاک دے تحفیظ دی تکمیل دے حوالے دے نال منعقد کیتا گیا، اور اج دے اس پروگرام نو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس عنوان دے نال معنون کیتا گیا. میرے تو پہلے میری جماعت دے جواں سال مناظر اسلام جناب مولانا عمر صدیق صاحب بڑے ہی دل نشین انداز دے اندر قرآن و سنت دے موتی تھوڑی جھولی چ پا رہے سن. میں کوئی اتنا بڑا خطیب نہیں جڑا اپنی خطابت دی شعلہ نوائی نال یا اپنی آواز دے ترنم دے زور اتے تھانوں متوجہ رکھ سکاں. حضرت مولانا محمد ارشد صاحب بیگم کوٹی ساڑی جماعت دے سرخیل نے، میرے ذی وقار بھائی نے، انہاں دے بچے نے پروگرام رکھیا. بس تھوڑی محبت تے ناز کردہ ہویا حاضر ہویا.
امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ تسی کچھ تعاون کرو گے۔ تعاون دا لفظ سن کے میں گھبرا بھی نہ جایا جے بھی شاید مولوی لگیا اپنی ٹاک تے چڑھاؤن سانوں، یہ او تعاون نہیں۔ تعاون صرف ہے کہ میری تھوڑی پہلی ملاقات ہے تے نہایت ہی اللہ نے سادگی جی طبیعت عطا فرمائی، اللہ نے سادیاں لفظاں چ برکت پا دیتی رب دی رحمت نال۔ تعاون صرف ہے کہ تسا ساتھی نے جنی دیر تک گفتگو ہونی ہے محبت پیار نال توجہ نال سننی ہے، میں انشاءاللہ اللہ پاک دی رحمت نال نہ تھانوں تھکاوٹ محسوس ہون دینی ہے تے نہ اکتاہٹ محسوس ہون دینی۔ جس وقت مضمون تے میری گرفت کمزور ہوئی میں انشاءاللہ اس وقت گفتگو چھڑ دینی ہے، تھانوں بہت کچلے نہیں دینے انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال۔ اللہ بے نیاز دیاں مرضی نے، بندے دے اپنے وس دی گل نہیں ہوندی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری اپنے دور دے ایشیا دے سب تو بڑے خطیب سن، جڑی بات مخالف دے اندر بھی ہوئے صحیح بات ہوئے انہوں تسلیم کرنا چاہیے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری اپنے دور دے ایشیا دے سب تو بڑے خطیب، عشاء دی نماز پڑھ کے بخاری تقریر شروع کرے، فجر دیاں اذان نہ ہو جن نہ دا عنوان مکے نہ دے الفاظ مکن۔ ایک دفعہ تقریر شروع کیتی، 15 منٹ چلے تے گل نہ ٹرے۔ کئی میرے ورگے کملے خطیب پھر سٹیج سے پیچھے نو کھچ دندا او اگے نو کھچ دے ہوندے۔ 15 منٹ چلے گفتگو ٹری کوئی نہ، شاہ صاحب نے اسے وقت گفتگو چھڑ دیتی، نالے فرمایا اے اس اللہ بے نیاز دیاں مرضیاں نے، اللہ چاہے ساری ساری رات بولدا چلا جاواں نہ عنوان مکے نہ الفاظ مکن، اگر رب نہ چاہے تو وہی بخاری 15 منٹ چل نہیں سکتا۔ یہ رب دیاں مہربانیاں نالے سارا سلسلہ، او بڑا بے نیاز رب ہے۔ اللہ چاہے مصر دیاں منڈیاں دے اندر نیلام ہون والے بردے نو عزیز مصر بنا دے۔ توجہ کرے جا کے ذرا گل سننی تھوڑی جی۔ اللہ بے نیاز دیاں مرضیاں نے، اللہ چاہے مصر دیاں منڈیاں دے اندر نیلام ہون والے بردے نو عزیز مصر بنا دے وے، اللہ چاہے مکہ دے محلہ مالا دے اندر پیدا ہون والے یتیم بچے نو نبیاں دا امام بنا دے وے۔ عزیز مصر دا دربار لگا، توجہ نال سنی انشاءاللہ، میں تینوں انج لے کے ٹرنا تو محسوس کریں گا کہ میں عزیز مصر دے دربار چی کھڑا۔ عزیز مصر دا دربار لگا ہویا، تمام وزیر مشیر اپنی اپنی مسنداں دے تشریف فرما نے۔ اچانک شور بلند ہویا، پتہ کرو گل کی ہے۔ کہنے لگے جی کنانی شہزادے آ رہے ہیں۔ تمام وزیر مشیر دروازے وال ویکھن لگ گیا، جدوں اولاد پیغمبر دربار میں داخل ہوئی، بڑے بڑے جوان، بڑے بڑے حسین، بڑے روب والے، بڑے بڑے دبدبے والے وزیر مشیر ویکھ کے حیران رہ گئے تے اکھاں کھلیاں رہ گئیاں، ایڈے ایڈے بندے چلے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں۔ آ کے عزیز مصر دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے۔ وزیر مشیر بڑے حیران ہوئے، بھی بندے چنگے لگتے سن، بالکل ہی رڑ گئے۔ جدو چنگا بندہ رڑدا تے بندے حیران ہوندے نے کہ یار دا حق نہیں سی بندا رڑنے دا، چنگا بھلا بندہ تے اے رڑ گیا۔ جدو انہاں حال ویکھے نا ہاتھ بن کے کھڑے، عزیز جننے وزیر مشیر سن سارے حیران، یار بندے چنگے سن، انہوں بنیا کی؟ عزیز مصر نال کھڑے ہو کے ایک مکالمہ کردے نے، اللہ نے انہاں دے مکالمے دا قرآن بنا دیتا۔ مکالمہ کی یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اینج ہاتھ بن کے کھڑے نے، اے عزیز مصر، غربت نے ساڑی بس کرا دیتی، پیسے بھی ساڑے کول کوئی نہیں، آ تھوڑی جی پونجی لے کے آیا ہے دے بدلے سانو غلہ دے دے۔ عزیز مصر کہنے لگا بھائی کنک تے بڑی دیاں گا، پہلی واری آئے ادوں بھی بوریاں بھر دیتیاں، دوسری واری آئے ادوں بھی بھر دیتیاں، کنک تے میں تھانو ہون بھی بڑی دیاں گا، پر ہون تھانو میرے ایک سوال دا جواب دینا پائے گا۔
اولاد پیغمبر حیران پریشان، کتھے اسی سوالی لوگ تے کتھے عزیز مصر، یہ سانو پوچھنا کی چاہتا ہے۔ عزیز مصر نے سوال کیتا، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، مینوں صرف اینا دسو تھانوں پتہ ہے کہ تساں یوسف نال کی کیتا۔ اولاد یعقوب دے پیراں تھلیوں زمین